السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ نیلم کا مرکز از قلم دیبا تبسم۔ ایپیسوڈ 8۔ ہر کیمپ پر اے بی سی کی طرح الفابیٹس لگا رکھے تھے۔ اس کا کیمپ جے تھا اور وہ پی کیو کی طرف گھوم رہی تھی۔ موبائل اور بیگ مین گیٹ پر ہی لیے جا چکے تھے۔ کون سا کیمپ ہے آپ کا؟ گارڈ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ 3 منٹ میں ٹیسٹ سٹارٹ ہونے کو تھا سر جے، وہ منمنائی۔ وہ کلاسز کی طرف ہے۔ آپ گراؤنڈ میں کیا کر رہی ہیں؟ گارڈ ناگواری سے بولا۔ تھینک یو سر۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اندر کے احاطے کی طرف دوڑ پڑی۔ پونی ٹیل اس کے بھاگنے سے ہلتی، زلفیں بکھیرے جا رہی تھی۔ شانوں سے پھیلتے دوپٹے کو سنبھالتے اس کے قدم اور تیز ہو گئے تھے۔ ہر طرف سے ٹیسٹ سٹارٹ ہونے کی نیوز مائک کے ذریعے اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آخر کو وہ 5 منٹ بھاگنے کے بعد اپنے مطلوبہ کیمپ میں آ گئی تھی۔ یہ کیمپ ہاسٹل اور نئی تعمیر ہونے والی اسٹاف کالونی سے چند ہی فاصلے پر تھا۔ ڈیک، حملہ اب ٹیسٹ ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے کیا جائے گا، اور مین گیٹ، وزٹر گیٹ، بیک گیٹ پر جتنے بھی اسپیکرز لگے ہیں ان کے کنیکشن ختم کر دو۔ اور ایگل کہاں ہے؟ ایماز کا لہجہ ایگل کی باری کچھ شکی سا تھا۔ وہ اسٹاف کالونی میں شیر دل کے ساتھ بم فٹ کروا رہا ہے، ڈیک نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ جامعہ کے گراؤنڈ میں ہی دبکا بیٹھا تھا۔ سیکیورٹی سخت ہونے کے باعث وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ ڈیک نے ایگل کو کال ملاتے کنیکشنز ختم کرنے کا کہا۔ ہم پہلی بار ایسا کوئی کام دیکھے ہیں، ہم سے نہ ہوگا، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ شیر دل بم لگا چکا تھا اور ایگل اس بم کو دیکھ کر کانپے جا رہا تھا۔ اس کا کام صرف منشیات تک کا تھا۔ ایڈیٹ، شیر دل کو فون دو، ڈیک نے غصے سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی کرتا ہے، شیر دل زور زور سے فرمانبرداری میں تیز تیز سر کو ہلاتا بولا۔ ایگل نے اسے ایک نظر دیکھا اور ایک نظر جھک کر کار کے نیچے لگے بم کو، پھر جھرجھری لے کر ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہو گیا۔ تم گراؤنڈ کی طرف نکل جاؤ۔ سارے آدمی پیچھے کی طرف کود کر اندر آ چکے ہیں، ہو سکتا ہے فائرنگ کرنی پڑ جائے۔ شیر دل نے ڈیک کا حکم اسے دیا۔ اور یہ؟ اس نے بم کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر ٹائم سیٹ کر دیا ہے میں نے، ٹیسٹ ختم ہونے کے 5 منٹ بعد یہ دھماکہ ہوگا۔ شیر دل نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ بعد میں کیوں بھئی؟ ایگل نے اس کی عقل پر ماتم کنا پوچھا۔ ارے خالی کھوپڑی کے انسان، جب گراؤنڈ میں خود کش حملہ ہوگا تو پولیس تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں بولے تو سیف جگہ پہنچا دے گی، اور ایپپ اور دھماکہ، ہا ہا۔ شیر دل نے لطف اندوز ہوتے کہا۔ ایگل اس کی بات سمجھتے بچوں کی طرح سر ہلانے لگا اور دروازوں کی اوٹ میں ہوتے اپنے اپنے ذمے لگے کام کو نکل گئے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، بس 20 منٹ تھے اور خود کش بمبار ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ خود کش بمبار اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر اپنی موت قبول کرتا ہے۔ ڈیک نے ایماز کو اطلاع دی تھی۔ ایماز نے بہت کالز کی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے سیل دیوار پر دے مارا۔ کسی سوچ کے تحت ڈرائنگ روم میں لگا LED آن کیا۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا تھا کہ دونوں خودکش حملہ آوروں نے فرار ہونے کی بھی کوشش کی لیکن انہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہلاک کر دیا گیا۔ SPR نے بتایا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، اینٹی ٹینک مائکس، میگنیٹک مائنز، IEDs اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ شدت پسندوں کا یہ کیمپ
کم سن لڑکوں کے بڑے پیمانے پر خودکش حملوں اور دیگر تخریبی کارروائیوں کے لیے تربیت دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد بھی شدت پسند ان خودکش حملہ آوروں کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک افغانستان اور ایران میں بھی اپنے اہداف پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نیوز اینکر بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ وہاں موجود صرف ایک کیمپ ہی نہیں بلکہ تمام کیمپس پر حملہ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی جامعہ کے اندر داخل ہونے سے قبل ہی ان 2 خودکش حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ مہناز پہلی بار اتنی بری طرح ناکام ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ پاگلوں کی طرح توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ٹائم بم لگا ہے، مگر جب اسٹوڈنٹس وہاں پہنچیں گے ہی نہیں تو جانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ڈیک فائرنگ سٹارٹ کر دو، ایک بلٹ بھی نہیں بچنی چاہیے، مار ڈالو ان سب کو، ختم کر دو، مجھے آگ ہی آگ چاہیے، ہر طرف آگ ہو، سسکیاں آہیں میرے کانوں میں پڑیں گی تو سکون ملے گا، ان کے جلے زخمی جسم ہی میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال سکیں گے۔ جیک جلدی پہنچو، یہاں پر بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ ایگل کی گھبرائی آواز اسپیکر سے آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ایگل، تم نے بم کو تو نہیں چھیڑا؟ ڈیک کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ ایگل اس معاملے میں بالکل ڈفر تھا۔ ہم کو کچھ نہیں پتہ لگ رہا۔ ایگل کی آواز سے ہی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اف، آ رہا ہوں میں۔ ڈیک نے کال ڈسکنیکٹ کرتے گارڈز کے فائرنگ سٹارٹ کرنے کا حکم دیا۔ 15 منٹ رہ گئے تھے ٹیسٹ ختم ہونے میں۔ ڈیک بھاگتا ہوا لوڈڈ ریوالور کے اوپر کی جانب اٹھائے دونوں ہاتھ ٹریگر پر ٹکائے اسٹاف کالونی کا رخ کر چکا تھا۔ ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ کیمپس کی چاروں دیواروں کو چیرتی گولیاں، گراؤنڈ کی دھول مٹی عجیب سی منظر پیش کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس ٹیسٹ چھوڑ چکے تھے، کچھ گھبرا رہے تھے، کچھ پریشان تو کچھ بے ہوش ہو چکے تھے۔ آدھی پولیس جامعہ کے پچھلے احاطے میں تھی۔ ان کے اطلاع کے مطابق فائرنگ یہاں سے کی جانے والی تھی، مگر فائرنگ دائیں بائیں جانب سے ہو رہی تھی۔ پچھلے احاطے میں گن مین والی 2 گاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اوہ نو! پولیس آفیسر نے گاڑی کو لات رسید کرتے نکالا۔ جوابی فائرنگ شروع کر دو۔ آفیسر کے حکم پر تمام پولیس اہلکار جامعہ کے کونے کونے پر کھڑے ہو چکے تھے۔ رینجرز اسٹوڈنٹس کی حفاظت کرنے میں مصروف تھے۔ تمام اسٹوڈنٹس کو گراؤنڈ کے ایک ہی کنارے پر جمع کیا جا رہا تھا۔ گولیوں کی آوازیں کان کے پردے چیر رہی تھیں۔ خوف اور دہشت سے اسٹوڈنٹس کپکپا رہے تھے۔ پارکنگ ایریا میں انتظار کرتے والدین کی چیخیں آسمان میں دراڑیں ڈال رہی تھیں۔ مائیں گارڈز کے ہاتھ پیر جوڑتی اندر جانے کی منتیں کر رہی تھیں۔ پاکستان کے مستقبل کے معمار زندگی کے لیے لڑ رہے تھے۔ قیامت ہی قیامت تھی۔ آگ کے شعلے اڑ رہے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس زخمی ہو چکے تھے۔ 2 پولیس اہلکار مارے جا چکے تھے۔ اسٹاپ، گراؤنڈ کی طرف جاؤ، اندر کوئی نہیں جائے گا۔ وہ رینجر کا بندہ جے اور کے کیمپس کے اسٹوڈنٹس کو جامعہ کے اندر جانے سے روک رہا تھا۔ سر، ایک لڑکی اندر کی طرف۔ ایک اسٹوڈنٹ گھبرائی ہوئی سی اسی بندے سے کہہ رہی تھی جب اس نے بات کاٹ دی۔ آپ ابھی جائیں، اس طرف اندر بم ہے، آپ سب کی جانوں کو خطرہ ہے، گراؤنڈ کی طرف بھاگیں۔ وہ چیخا تو لڑکی بم کا سنتی سب بھلا کر دوسرے اسٹوڈنٹس کی ہی طرف بھاگنے لگی۔ یس سر، آئی ایم انٹرنگ ان اسٹاف کالونی۔ میں اسٹاف کالونی میں داخل ہو رہا ہوں، میجر آس عالم نے ایئر فون کے ذریعے اپنے سینئر آفیسر کو کہا۔ ڈیک از کمنگ، ہی از نیئر دی ہاسٹل۔ ڈیک آ رہا ہے، وہ ہاسٹل کی طرف ہے۔ سر، ویئر از ٹی بی ایس ایم؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا بندہ کدھر ہے؟ آس عالم اسٹاف کالونی کے اندر دیواروں سے لگتا ہوشیاری سے چلتا، گن تھامے، ساتھ ہی ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ بھی آ رہا ہے، پہلے ڈیک کا انتظار کرو۔ مضبوط لہجہ، پراعتماد انداز میں کہا گیا۔ اوکے سر۔ آس نے سر پرزور طریقے سے ہلایا اور پھر ہاتھ ایئر فون تک لے جاتے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ ہامتی کانپتی اسٹاف کالونی کے اندر داخل ہو چکی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھیں۔
ہولے ہولے کانپتا بدن اس کے خوف میں ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ پھر بھی 45 درجے کے سلوپ پر گرتی پڑتی چڑھ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے وہ دوسری منزل پر پہنچ چکی تھی۔ اسے ابھی بس ایک ہی چیز سمجھ آ رہی تھی، وہ یہ کہ جامعہ کے گراؤنڈ میں زندگی اور موت کا کھیل چل رہا ہے اور اسے اس کھیل سے دور بھاگنا ہے۔ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی، مگر افسوس وہ بے خبری میں موت کے سب سے زیادہ قریب آ چکی تھی۔ وہ اوپر پہنچی، سامنے ایک کار کھڑی تھی۔ کچے سیمنٹ سے یہ منزل ابھی بھی کھڑی کی گئی تھی، اس کی تعمیر ابھی جاری تھی۔ وہ تیز بھاگتی آگے جانے لگی تو وہاں کوئی دیوار نہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں سے گراؤنڈ کا پورا منظر صاف نظر آ رہا تھا، دل دہلا دینے والا منظر۔ وہ الٹے قدموں پیچھے جانے لگی، خوف اب بھی اسے اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے تھا۔ فائرنگ بدتدریج جاری تھی، دھول مٹی اڑتی منظر کو دھندلا کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی بھگدڑ مچی ہوئی تھی، قدموں کی آوازیں، فائرنگ کا شور، پولیس سائرن قیامت کا سماں لگ رہا تھا۔ گلابی ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے لوڈڈ رائفل کا منہ چھت کی جانب کیے آہستہ آہستہ الٹے قدم اٹھا رہا تھا۔ دونوں نفوس کا زبردست تصادم ہوا۔ آس نے فوراً اسے حصار میں لیتے اپنی چوڑی ہتھیلی کپکپاتے گداز لبوں پر دھر کر نسوانی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ گھبرائیے مت، ہم آپ کے محافظ ہیں۔ گھمگیر بھاری لہجے میں وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ نیلم کی پشت اس کے سینے سے لگی تھی اور اس محافظ کا رائفل والا ہاتھ اس کے پیٹ کو چھوتا مکمل حصار باندھے ہوئے تھا۔ وہ اس محافظ کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہونٹوں پر جمع تھا۔ اتنی سخت گرفت تھی کہ نیلم کو اب اپنے لب کچلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ شش! وہ پھر بولا۔ آواز نیلم کے کان کے بالکل قریب سے ابھری تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آنے لگی۔ آس اسے گھسیٹنے کے انداز میں کار کی طرف لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ دیوار اور کار کے درمیان 25 انچ تک کا فاصلہ تھا۔ اس نے نیلم کو وہاں بٹھا دیا۔ نیلم نے دیکھا، وہ اونچے لمبے قد کا کثرتی بدن کا مالک بھرپور مضبوط مرد تھا۔ اس کے چہرے پر کالے رنگ کا ماسک تھا جس سے صرف 2 آنکھیں چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی نیلم کی جانب توجہ سے نہ دیکھا تھا۔ وہ کار کی بونٹ والی سائیڈ پر ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے گن تھامے الرٹ بیٹھا تھا۔ کوئی اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ ڈیک تھا۔ ایگل، کہاں ہو تم؟ وہ پہلے سیدھا چلتا بولتا رہا، پھر پلٹ کر ایگل کو آوازیں دینے لگا۔ نیلم کانپ رہی تھی۔ آس کی جانب ڈیک کی پشت تھی۔ وہ بجلی کی طرح اٹھا تھا اور ڈیک کے گلے میں بازو ڈالے اس کی گردن موڑتی تھی۔ چڑ 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 کی آواز آئی تھی۔ نیلم نے جھانکا، ڈیک کی گردن ایک طرف لڑھک رہی تھی، اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ ڈیک نے فائر کیا اور چھتنے لگا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا وہ نقاب پوش ایک ہینڈسم سے شخص کو زمین پر چت لٹا چکا تھا۔ ڈیک کی ریوالور دور گر چکی تھی۔ وہ منہ چلانے کی کوشش کرنے لگا جب آس نے اس کے جبڑوں پر مکوں کی برسات کر دی۔ ڈیک کا پورا منہ خونم خون ہو چکا تھا، دانت جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے ٹانگ موڑ کر آس کی پشت میں ماری اور اسے دھکیل کر بھاگنے لگا۔ جب آس نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر پورے ڈیک کے کمر میں پوری قوت سے مارا۔ وہ پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ پھر گن اٹھا کر اس کے اسٹاک تک کی اس کی ہلکی آسمانی شرٹ لال ہو گئی تھی۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس نے کھڑے ہوتے بوٹ کی نوک اس کے سینے پر ماری۔ خون میں لت پت ڈیک کو دیکھ کر وہ اسے سیدھا کیا اور اسی طرح گن کا رخ نیلم
کی جانب کیا۔ نیلم کا رواں رواں کانپ گیا، منہ پر ہاتھ رکھے وہ سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی ایک اور خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ فائرنگ کی آواز پر آس نے فوراً جم لگاتے جگہ چھوڑی تھی۔ اس نے دیکھا شیردل دوسری منزل کے کنارے پر کھڑا تھا، ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ آس اسی 2 فٹ دوری کے فاصلے پر کھڑی کار کے پیچھے دبک گیا۔ اگر شیردل حملہ کرتا تو بم وقت سے پہلے پھٹ جاتا، جس کے اندر ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ ڈیگ تو پکڑا گیا، اس نے سوچا۔ وہ جان بچا کر بھاگ نکلے گا، مگر بدقسمتی سے آس عالم نے بھی سوچ لیا تھا۔ نشانہ سیدھا ہاتھ پر لگا، ریوالور دور جا گرا، گولی اس کی ہتھیلی کو چیرتی ہوئی گزری تھی۔ آس عالم نے ایک ہی جست میں اسے دبوچا تھا۔ اسی وقت ایک اور آدمی اندر داخل ہوا، لیدر کی شرٹ میں، ایک بیگ ہاتھ میں تھامے۔ بم کار کے نیچے لگا ہے، تمہارے پاس صرف 9 منٹ ہیں۔ آس عالم شیردل کو گردن سے دبوچے گھسیٹتے ہوئے بولا۔ 2 منٹ کا کام ہے میجر آس، وہ آدمی پر یقین لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا۔ کار کے پاس بیٹھی کپ کپاتی نیلم کو اس نے جلدی سے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتی کار سے کچھ فاصلے پر ہو گئی۔ چلنے کی ہمت نہ تھی اس میں اب، چونکہ کار کا بھی پردہ حائل نہ تھا تو وہ آس عالم کی کارروائی صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ شیردل کو دبوچے ہوئے تھا، اس کی گرفت سخت تھی، اس کے ہاتھ میں ایئر فون سیٹ تھا۔ کل ہم آس عالم، کل ہم، آفیسر کے حکم پر۔ اس سے پہلے کہ وہ شیردل اس کی توجہ نہ پا کر دھکا دیتا بھاگنے لگا، آس کی گن دور نیلم کے پیر کے پاس جا گری، مگر وہ شیردل کو پکڑنے بھاگا تھا، اسے پھر سے گردن سے دبوچ کر واپس لاتے اسے دیوار میں پٹخ پٹخ کر مار رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ گن اٹھانے جاتا، تبھی وہ اپنی پوری قوت سے مکے مارتا۔ اس کا جبڑا توڑ چکا تھا، آنکھوں پر بھی کاری ضربیں لگی تھیں۔ بوٹ اس کے سینے پر ٹھوکتا وہ بھول چکا تھا کہ ایک نازک وجود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا کس حد تک دہشت کا شکار ہو سکتا ہے۔ شیردل جب بالکل بے سدھ ہو گیا تو آس عالم نے اس کی ہی ریوالور جو قریب پڑی تھی اٹھا کر دھڑا دھڑ میگزین خالی کی اور پھر بے سدھ بڑی لاش کو بوٹوں کی نوک پر دھکیلتا آگے لے جانے لگا۔ یہ وار نہیں تھی، گراؤنڈ صاف نظر آ رہا تھا، جہاں گولیاں تھم چکی تھیں۔ مطلع صاف تھا، سناٹا تھا۔ اس نے ایک اور ٹھوکر لگائی، دھڑام کی آواز پیدا کرتی شیردل کی لاش نیچے جا گری۔ میجر آس، اٹس ڈن۔ بی ڈی ایس کا آدمی ہاتھ جھاڑتا کھڑا ہوا۔ تھینکس۔ آس عالم کا بھاری لہجہ نیلم کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح پڑا تھا۔ وہ آدمی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جب آس کی نظر نیلم پر پڑی۔ وہ ڈیگ کا بے حس و حرکت پڑا وجود پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی اور جسم ساخت تھا، اس کے سفید روئی جیسے پیروں کے پاس آس عالم کی گن پڑی تھی۔ وہ گن اٹھانے آگے بڑھا جب نیلم خوف سے پھٹی آنکھوں سے اسے تکتے پیچھے ہوتی دیوار سے لگ گئی۔ آس پھر بھی آگے بڑھ رہا تھا، وہ ریوالور پیچھے کی جانب ہاتھ مارتی سہارا لیتی کھڑی ہو گئی اور اس جانب بھاگی جہاں دیوار نہیں تھی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ آس بھی اسے بھاگتا دیکھ گھبرا گیا۔ نیلم آگے کوئی شے نہ دیکھ کر دنگ رہ گئی، یہاں سے بس چھلانگ مار کر ہی بھاگا جا سکتا تھا۔ وہ گھبراتی ہوئی پیچھے پلٹی، آس عالم اس کی ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ نیلم کو اس سے خوف محسوس ہوا جس بے دردی سے وہ اس آدمی کو ڈھیر کر چکا تھا۔ یہ نازک سی لڑکی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھی۔ نیلم اب الٹے قدم اٹھانے لگی، آگے کھوئاں پیچھے کھائی۔
آگے آس پیچھے موت، اسے آس بھی اپنی موت کی ہی ایک شکل لگا۔ پیچھے کو قدم مت اٹھائیں، آپ گر جائیں گی، بھاری گمگیر لہجے میں ہلکی سی پریشانی بھی شامل تھی۔ دور دور رہیں ہم سے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ 1 فٹ کی دوری تھی اور اس نے نیچے جانا تھا۔ آس کو آگے بڑھتا دیکھ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر اس سے پہلے ہی وہ ہاتھ بڑھا چکا تھا۔ نیلم کو یہ بڑھتا ہاتھ موت لگا۔ کلائی تھامے ایک جھٹکے سے کھینچتے آس عالم نے اسے اپنی آغوش میں لیا تھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، وہ اس کے گرد اپنے مضبوط مگر خون سے رنگے بازو لپیٹ چکا تھا۔ یہ رنگ نیلم کی گلابی قمیض پر بھی چڑھ چکا تھا۔ دوسری منزل کے آخری سرے پر وہ اسے مضبوط پناہ میں لیے کھڑا تھا۔ ہوا تیز ہوتی چلی جا رہی تھی، سناٹا ہی سناٹا تھا، ایک خاموشی، سکوت، تھم جانے والا سماں۔ آس عالم نے اپنے چہرے پر چڑھایا ماسک ایک ہاتھ بڑھا کر اتار دیا، مگر ایک بازو اب بھی اس نازک وجود کے گرد تھا۔ آس نے سکون سانس لیتے اس بے ہوش مگر بلا کے حسین مجسمے کو اپنے کسرتی بازو میں اٹھا لیا۔ وہ کسی سنگِ تراش کے قابلیت کا منہ بھولتا ثبوت لگ رہی تھی، مگر وہ ہر احساس سے عاری، اسی لیے اسٹاف کالونی سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا سر آس عالم کے سینے پر ٹکا تھا اور وہ فاتح بنا مضبوط پراعتماد قدم اٹھاتا گراؤنڈ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہوائیں زور و شور سے چلتی، جیسے ملک کے اس محافظ کو سلامتی پیش کر رہی تھیں۔ ہواؤں کے اس زور پر اڑتا اس بے ہوش وجود کا سفید بے داغ آنچل بار بار میجر آس عالم کے شانے سے ٹکرا جاتا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، اپنے اگلے قدم کے بارے میں وہ پہلے سے ہی سوچ رہا تھا۔ گراؤنڈ قریب آتا جا رہا تھا، فیصلہ کرنا آسان ہوتا جا رہا تھا، فاصلہ سمٹ رہا تھا۔ طبی امداد کی سہولیات وہاں موجود تھیں، بہت سی نرسیں بڑے اعتماد سے زخمی اور گھبراہٹ کے مبتلا اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہی تھیں۔ ایمبولینس سروس کی سہولت بھی موجود تھی۔ میجر آس عالم کے مضبوط بازوؤں میں جھولتے بے ہوش وجود کو دیکھ کر ایک پولیس آفیسر فوراً بولا، سر یہاں لے آئیں۔ اس نے زمین پر بچھی چادر کی جانب اشارہ کیا۔ آس پاس پولیس اہلکار اور رینجر اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرتے دکھائی دے رہے تھے، ہر کوئی مصروف تھا۔ جگہ جگہ چھپے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈ کر بحفاظت جامعہ سے نکالا جا رہا تھا۔ آس گھٹنا زمین پر ٹکائے ہلکے سے جھک کر اپنے بازوؤں کو اس نرم کم وزن وجود سے آزاد کر چکا تھا۔ سر پانی؟ رینجر کے یونیفارم میں ملبوس نوجوان نے مخلص مسکراہٹ کے ساتھ پانی کی چھوٹی بوتل آس کو تھمائی۔ اس نے نیلم کی جانب سرسری سا دیکھا اور پلٹ کر پانی کی بوتل شکریہ کے ساتھ تھام لی۔ پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ کر بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ منہ کچھ اوپر کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ جب پانی پی چکا تو اس کی نظر چادر میں لپٹی نیلم پر پڑی، جس کے پاس نیچے بیٹھا پولیس افسر اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی نگاہیں بھی نیلم کے جسم پر چپکنے لگی تھیں۔ آس عالم نے گھٹنے پر ٹکے ہاتھ کی مٹھی زور سے کھینچ لی، پھر پلاسٹک کی خالی بوتل کو مروڑ تروڑ کر دور پھینکا۔ نرس؟ اس کی دھاڑ پر پولیس آفیسر ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ یس سر۔ پاس ہی ایک چیئر پر بیٹھی اسٹوڈنٹ کو بینڈیج کرتی وہ نرس فوراً حاضر ہوئی۔ چیک کریں انہیں، مختصر سا بول کر کاٹ دار نظروں سے پولیس انسپکٹر کو دیکھتا۔ اسے نفرت تھی بے لگام نفس کے حامل مردوں سے۔ میجر آس، یو ہیو ٹو گو۔ پاور بٹن کو چند سیکنڈز تک پریس کرنے کے بعد آس عالم آرڈر ملتے ایک ہی سیکنڈ وہاں نہ رکا تھا۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ جامعہ میں ہونے والے پتھراؤ اور فائرنگ کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار مارے گئے۔ اس کے علاوہ 25 طلبہ و طالبات زخمی، جنہیں بطریق ایمبولینس قریبی
ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ البتہ اس سوچی سمجھی سازش کے متعلق آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی کا کچھ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر میڈیا سے گفتگو پر انکار۔ نیوز اینکر بار بار یہی نیوز چلائی جا رہی تھی، اگر وہ ایماز کے سامنے ہوتی تو اب تک اپنی آخری سانس لے چکی ہوتی۔ غصے سے پاگل ہوتا وہ شیشے کی میز پر اپنے بازو سے ضربیں لگاتا جا رہا تھا۔ خون رستا جا رہا تھا۔ تمہارا بھیا تمہارا بدلہ ان قاتلوں سے نہیں لے پایا، تمہاری بکتی روح کو قرار نہیں دے پایا، مناج الضحاک کو شکست دی گئی۔ ہا ہا ہا، سن رہے ہو لوگو، ایماز کو شکست دی گئی ہے۔ اتنی بری طرح اتنی چالیں اکٹھی پلٹنے والا کون ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو، ایماز کے دشمنوں کی فہرست میں تمہارا اول نمبر ہے، اول۔ وہ سفید کثرتی بازو سے بہتے سرخ رنگ کے خون کو ندی کو دیکھ کر بہکے بہکے لہجے میں بولا، سر۔ اس کی پشت پر گھبرائی سی آواز بیدار ہوئی۔ خون رنگ آنکھیں لیے وہ پلٹا۔ سامنے ہی پھٹے دھول سے اٹے کرتے اور زخمی چہرے کے ساتھ کھڑے ایگل کو دیکھ کر اس کے جسم میں خون کے بجائے شرارے دوڑنے لگے۔ ڈیک کہاں ہے؟ بے قراری اور بے تابی سے ایماز اس کی جانب بڑھا۔ ایگل کا چہرہ زرد پڑ گیا، لب گویا سل گئے، بولنے سے انکار کرنے لگے۔ ایگل نے بے بسی سے سر جھکا دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ڈیک کہاں ہے؟ وہ میری کال پک نہیں کر رہا۔ یو باسٹرڈ، ٹیل می ویئر از ڈیک؟ ایماز طیش میں جھنجھوڑتے اس کے زخمی چہرے پر ہی پنچ رسید کر گیا۔ زبردست وار پر ایگل لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے کھسک چکا تھا۔ ڈیک پرشیر دل مر گیا۔ ایگل نے صحیح معنوں میں ایماز پر بمباری کی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، میں تمہارا خون پی جاؤں گا اگر تم نے مزید ایک بھی لفظ کہا تو۔ ایماز نے اسے گریبان سے جکڑ کر پھر اپنے مقابل کیا، کرتا چر کی آواز پیدا کرتا مزید ادھڑ گیا تھا۔ سر، میرا یقین کریں، وہ دونوں بم چیک کرنے گئے تھے وہاں۔ ایگل نے دھیرے دھیرے بولا، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سب تم نے ہی کیا ہے، اور کون کر سکتا ہے تمہارے علاوہ؟ سب تم ہی جانتے تھے، نیا بندہ بھی تم ہی ہو۔ بتاؤ مجھے، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کون ہو تم؟ ایماز بولتا چلا جا رہا تھا، مکوں کی برسات کرتا جا رہا تھا۔ ایگل گر جاتا، وہ پھر سے اسے پکڑ کر مقابل کرتا اور پھر ایک جملہ بول کر موقع رسید کرتا۔ اگر ہم غدار ہوتا تو کبھی آپ کی اتنی مدد نہ کرتا صاحب، ہم خود زخمی ہیں، ہم کو خود اتنا چوٹ آیا ہے۔ ایگل روحانی سا ہوتا اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا یقین کر لوں گا؟ کھولو اسے، کھولو، تمہاری ڈرامے بازی ابھی ختم کرتا ہوں۔ ایماز نے اس کی بازو پر لپٹی بینڈیج کھول دی۔ درد اور کرب کے مارے ایگل کی چیخ نکل گئی۔ اس کے سانے سے نیچے بہت زیادہ کٹ لگے تھے، سیدھے سیدھے گوشت ابھرتا دکھ رہا تھا، بہت گہرا زخم تھا۔ ایماز چند پل کو ششدر رہ گیا۔ سفید لمبی پٹی دور پھینکتے وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کتنے گارڈ صحیح و سالم واپس آئے ہیں؟ کافی دیر بعد اس نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ 13۔ ایگل کی آواز بھی ہلکی تھی۔ آؤٹ۔ ایماز یوں ہی سر تھامے اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، سر ہم۔ ایگل ایک قدم آگے بڑھا۔ آؤٹ۔ ایماز نے دھاڑتے ہوئے ہاتھ صوفے پر مارتے تمام کشن نیچے پھینک دیے۔ ایگل شکستہ قدموں سے واپسی کی جانب مڑ گیا۔ گڑیا، اٹھو، شاباش، میڈیسن لو۔ سائیکا بیڈ پر چادر میں لپٹے وجود کے پاس ہی بیٹھ گئی، ہاتھ میں 2 سفید رنگ کی گولیاں تھام رکھی تھیں۔ گڑیا، سائیکا نے چادر سے باہر جھانکتے اس کے چہرے پر سے شہد رنگ الجھے ریشم جیسے بالوں کو ہٹایا۔ پیشانی واضح ہو رہی تھی تو ہاتھ رکھ کر جانچا۔ ہائے میرے اللہ، اس کا تو بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ سائیکا نے تڑپ کر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے انجانے میں آتش کو چھیڑ بیٹھی ہو۔ اسی اثنا میں دادو بھی ہاتھ میں تسبیح تھامے منہ میں ہی کچھ پڑھتی اندر داخل ہوئی تھیں۔ نیلم کے پاس آ رکیں اور تھوڑا سا جھک کر اس پر پھونک ماری، پھر تسبیح کو چومتی سائیکا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ دوا دی بچی کو؟ دادو، اسی کے لیے ہی تو اٹھا رہی ہوں، مگر بے حال پڑی ہے۔ یہ تو 3 دن ہو چکے اس حادثے کو، اب تو اسٹوڈنٹس ری ٹیسٹ کی بھی تیاریاں شروع کر چکے ہیں، اور یہ ہے کہ خوف کی لپیٹ سے ہی باہر نہیں نکل رہی۔
حد درجہ کمزور دل واقعہ ہوئی ہے یہ تو، سائقہ نے متفکر ہوتے کہا۔ ارے ہٹ تو، تجھے ٹیسٹ کی پڑی ہے یہاں، بچی مر رہی ہے، ہٹ، لا دوا دے۔ دادو سائقہ کو ڈپٹی اسے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ گئیں۔ سائقہ نے گولیاں انہیں تھما دیں اور خود سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی ڈالنے لگی۔ نیلم، میرا بچہ اٹھ، دوا لے لے۔ دادو نے اسے زبردستی بازو سے تھام کر بٹھایا۔ وہ مدہوش سی اٹھ بیٹھی تھی۔ دادو دوا لے کر پانی کے چند گھونٹ گلے میں اتارتے پھر سے لیٹ گئی۔ دادو تائی کی کال آئی تھی، بتا رہی تھیں کہ آہل اب ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، کھڑے ہونے میں کچھ دشواری پیش آتی ہے، جس کا علاج فزیوتھراپی کے ذریعے شروع کروا دیا ہے، 1 ماہ تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سائقہ ان کے ہاتھ سے گلاس تھام کر واپس رکھ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، یہ تو اچھی خبر سنا دی تو نے، چلو میں ظہر ادا کر لوں، تو بچی کے لیے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو بنا لے۔ دادو گھٹنے پر زور دیتی اٹھ گئیں۔ جی دادو، میں بس اسی کام کے لیے جا رہی ہوں۔ سائقہ ان کا ہاتھ تھامتی اترنے میں مدد دینے لگی۔ سر، میجر آس سول ڈریس میں عام سے حلیے میں اندر داخل ہوا۔ یس کم ان میجر آس۔ وہ دھیمی سی مسکان کے ساتھ اسے اندر آنے کی اجازت دے چکے تھے، ساتھ ہی ہاتھ میں موجود بھاری نیلے رنگ کی فائل میز پر رکھی۔ سر ڈیک، اس کا انداز سوالیہ اور بے چین سا تھا، ڈھیلی ڈھالی نیوی بلو شرٹ اور پینٹ میں وہ بہت عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ ڈیک کو انڈر گراؤنڈ رکھا ہے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ آس پلٹنے لگا جب آفیسر کی آواز پر اسے ٹھہرنا پڑا۔ آس بیٹا، نیند آپ کے لیے بہت ضروری ہے، دماغ کو فریش رکھنے اور ہوشیار رہنے کو۔ وہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے دیکھ چکے تھے، وہ بھی ان کی بات سمجھ گیا۔ سر ایماز کا پہرا مجھ پر مزید بڑھ گیا ہے، شک ہو چکا ہے اسے مجھ پر، اسے ایسے میں نیند کی پرواہ کسے ہے؟ وہ سلیوز فولڈ کرتا آخر میں سائڈ اسمائل پاس کرتے بولا۔ ہوں، تو کیا اس نے تمہیں آفر نہیں دی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ ابھی تک تو نہیں۔ اچھا میں چلتا ہوں، مزید ڈیٹیل اگلی رپورٹ میں دوں گا۔ وہ مصافحے کے لیے آگے بڑھا۔ بیسٹ آف لک۔ آفیسر نے حوصلہ افزائی انداز اپنایا۔ میجر آس مروتاً مسکرایا۔ باہر کھڑے ایک آدمی نے اسے چابیاں دیں۔ وہ آدھے راستے سیل تک میجر آس کے ساتھ چلتا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ میجر آس مضبوط قدم اٹھاتا انڈر گراؤنڈ احاطے میں داخل ہوا۔ سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی مخصوص آواز بلند ہو گئی۔ اندھیرا گھپ اندھیرا تھا، ہر چیز کو اپنے اندر سمو لینے والا اندھیرا۔ ہیلو ڈیک۔ لکڑی کی کرسی پر دونوں ہاتھ ہینڈل کے ساتھ موٹی رسی سے جکڑے اور دونوں پیر بھی کرسی کی ٹانگوں کے ساتھ باندھے رکھے تھے، اس کا سر جھکا ہوا تھا، لڑکا ہوا۔ میجر آس کو کافی دیر تک خاموشی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ آگے بڑھا اور ڈیک کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ ہوش میں آؤ ڈیک، تمہیں ابھی بہت سے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ ڈیک کے زخمی چہرے پر ایک مکہ رسید کیا۔ آہ کرا کر اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں، مگر آس عالم کی طرف نہ دیکھ سکا، اس میں اتنی سکت نہ تھی۔ میجر آس عالم کے آرڈر پر اسے 3 روز سے بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ آس عالم نے کچھ فاصلے پر پڑی پانی کی بالٹی سے ایک ڈبہ بھر کر پورے پریشر سے ڈیک کے منہ پر پھینکا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا، پھر کھانسنے لگا۔ کھانس کھانس کر وہ دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہوش میں آ گئے ہو تو اصل بات کی طرف آتے ہیں، ویسے بھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ آس عالم ایک اور کرسی گھسیٹ کر اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ کرسی موڑ کر اس کی بیک ڈیک کی طرف کیے، دونوں طرف سے ٹانگیں نکال کر بیٹھ گیا اور تھوڑی چیئر کی بیک پر ٹکاتے ڈیک کو سرد نگاہوں سے گھورا۔ بتاؤ مہناج کو سوریا میں کتنے کانٹیکٹس ہیں؟ بھارت امریکہ میں بھی بولو۔ ڈیک کے کراہنے اور سر جھٹکنے میں مصروف دیکھ کر وہ ڈھاڑا تھا، مگر وہاں تب بھی خاموشی برقرار تھی۔ ڈیک ڈیئر، کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو؟ میرا تم سے کوئی لین دین نہیں۔ اگر تم شرافت سے ایماز کے متعلق تمام راز اگل دو گے تو آسانی سے مارے جاؤ گے، ورنہ
ورنہ تڑپا تڑپا کر ماروں گا اور مار مار کر زندہ کروں گا، تمہاری روح تک پر آبلے پڑ جائیں گے۔ وہ غضبناک لہجے میں بولا، میں کچھ نہیں بتاؤں گا، مار دو مجھے۔ ڈیک کی بڑبڑاہٹ بہت ہلکی تھی، سر بھی ایک جانب لٹکا ہوا تھا۔ بات کے اختتام پر وہ پھر سے کھانسنا شروع ہو گیا۔ تمہیں اتنی آسانی سے مار دوں گا؟ پاگل نظر آتا ہوں کیا میں؟ آس تیش کے عالم میں کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی مکوں کی برسات اس کے چہرے اور پیٹ پر کی تھی۔ ڈیک خون اگلتا، درد سے کراہتا چیخنے لگا تھا۔ ایک میجر زبردست پنچ پر اس کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ تمہیں بتانا پڑے گا ڈیک، ورنہ مجھے اپنے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ آس کا لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ ہے۔ وہ میری بیٹی کو مار دے گا۔ ڈیک پھولی سانسوں اور کھانسنے کے درمیان بولا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے حقیقت سننی ہے، مہناج الضحاک کی حقیقت۔ وہ چلایا اور پاس پڑی لوہے کی راڈ اٹھا کر ڈیک کے زخمی کندھوں پر وار کیا۔ اس کی چیخیں سیل کے آخری خالی کونوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ چند پل کا تشدد برداشت کرنے کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ آنکھیں کھولو ڈیک۔ اس نے پانی کا ایک اور ڈبہ اس کے منہ پر اچھالا، پھر ایک اور۔ سیمنٹ کے فرش پر خون اور پانی مل کر ندی سی بہہ نکلی، مگر ڈیک ہلکی سی آنکھیں کھول کر پھر سے مون چکا تھا۔ میجر آس عالم نے چیخ کر ایک ٹانگ اس کے پیٹ میں رسید کرتے غصہ نکالا تھا۔ ڈیک آگے کو ہوتا، پھر کرسی کی بیک پر لٹکے چہرے کے ساتھ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میجر آس کرسی کو ٹھوکر مارتا باہر نکل آیا تھا۔ باہر کھڑے آدمی نے مضبوط لوہے کے دروازے پر موٹے موٹے تالے ڈال دیے تھے۔ وہ جو اکڑتا تھا اپنے ہونے پر، آج ہونا اس کا ایک اذیت ہے۔ جی تو ویورز، یہ ہے آج کی ایپیسوڈ۔ کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یار شکر ہے نیلم بچ گئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ وہی والا کیمپس ہے، بس اللہ کا شکر یہ ہے کہ نیلم بچ گئی ہے، ورنہ قسم سے میرا تو دل ہی، میں نے کہا نیلم کو کچھ ہو نہ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ اور یار پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ایگل ہے نا، وہی میجر آس ہے۔ میں شور ہوں کہ ایگل راز اگلوانے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اور ڈیک کے ساتھ ملا اور پھر وہ سب کچھ، اور وہ جو مہناج کے سامنے وہ اچھا بن رہا ہے نا، وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ اس کے سامنے اچھا ہو سکے، اس کی نظروں میں برا نہ بن سکے اور اس کے سارے راز اگلوا سکے۔ بٹ ابھی کہانی بہت زیادہ پڑی ہے، ابھی تو بہت کم، ابھی تو ہاف بھی نہیں ہوئی۔ دیکھتے ہیں ٹویسٹ ابھی کھلیں گے۔ بٹ اگر میجر آس ہی ایگل ہوا نا تو یار ایک تو بلوپر ہو جانا ہے۔ ہاں یار، نیلم کی بہت بری حالت ہو گئی تھی نا بیچاری کی، جب آس نے کس طرح اس کو مارا ہے، اسے دیکھ کر تو مجھے خود کچھ ہونے لگا تھا، اور وہ تو پھر بیچاری معصوم سی ہے۔ تو چلیں، باتیں ہوتی رہیں گی، میری باتیں نہیں رکتی۔ تو انشاءاللہ کل ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آج میرا پیپر تھا، بٹ میں نے پھر بھی آپ کو جو ہے نا ٹائم نکال کر ایپیسوڈ دی ہے۔ تو باقی دعاؤں میں یاد رکھیے، پھر ملتے ہیں ایک اچھی سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔